اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 62 ہے، 62، اور یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، ترجمہ احمد رضا کا ہے۔ یہی بے شک سچا بیان ہے، یہ جو قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سچا ہے، یہ بیان، یہ واقعہ، یہ قصہ سچا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی، وما من الہ الا اللہ، وما من الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ کیا ہے؟ اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ ان اللہ لہو العزیز الحکیم، ٹھیک ہے، اس کی حکمتیں بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور اس کا غلبہ بھی اپنی شان کا ہے، اس سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس سے پہلے ہم نے تلاوت کیا کی تھی؟ وہ آیات تلاوت کی تھی جو آیت مباہلہ ہیں، کہ آؤ تم بھی سب، یعنی اپنی فیملی کو لے کر آؤ، اور ہم بھی آتے ہیں، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں، ظالموں پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب یعنی حق آ جانے کے بعد اور کسی بات کو آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہو، تو پھر آپ کے لیے بس یہی رہ گئی بات کہ بد دعا کرتے ہیں۔ دنیا ہی میں آپ نتیجہ دیکھ لو، ہم بد دعا کریں، ہمارے گھر والے آمین کہیں، تم بد دعا کرو، تمہارے گھر والے آمین کہیں، ٹھیک ہے۔ جو سچی بات ہوگی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جس کے ساتھ اللہ کی دستگیری ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، تو کیا ہے؟ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی بھاگ گئے، مباہلہ کیا نہیں انہوں نے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ بے شک یہی کیا ہے؟ یہی سچی بات ہے، یہی واقعہ کیا ہے؟ حق ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہم نے ابھی ترجمہ احمد رضا کا پڑھا تھا، یہ ہمارے سامنے دوسرا ترجمہ ہے، یہ پیر صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کون سی بات ثابت کی؟ کہ بے شک یہ سچی بات ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا کیا ہے انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے فرما دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم دلیل سے بات نہیں مانتے ہو نا، تم دلائل سے بات کرنے کو تیار نہیں ہو، دلیل تمہارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ، پھر بد دعا سے ہی کام کرتے ہیں۔ جمع کرو، تم بھی اپنے کنبے کو جمع کر لو، اور ہم بھی اپنے کنبے کو جمع کر لیتے ہیں، اور پھر لعنت بھیجیں۔ لعنت کس پر بھیجیں؟ لعنت بھیجیں اس پر، دعا کریں اس کے لیے، لعنت بھیجنے کی دعا کریں اس کے لیے، ان لوگوں پر جو اس بحث میں ناحق ہوں، جو اس بات میں، اس دلیل میں جو ناحق ہیں، جو باطل پر ہیں، جو بلا وجہ ضد کر رہے ہیں، پھر ان پر ہم لوگ دعا کر کے بد دعا کریں، ان کے لیے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے لعنت بھیجنے کی دعا کریں جو لوگ ناحق پر ہیں۔ تو بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا وہی ہے سچی بات، اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا الہ ہیں، یا تین میں سے تیسرے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی ہے ہی نہیں نا، ما من الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، نیور، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خدائی صفات کیسے مان سکتے ہو؟ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید ذاتی بیان فرمائی کہ ہے نہیں کوئی کسی بھی قسم سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو ہے ہی نہیں، اللہ کے برابر کی کرسی پر تم کسی کو بٹھا ہی نہیں سکتے، اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ رکھنے والا ہے۔ غلبہ کس کا ہے؟ غلبہ اللہ کا ہے۔ لہو العزیز، وہی ہے سب پر غالب، ٹھیک ہے، وہی ہے عزیز، وہی ہے جبار، ٹھیک ہے۔ عزیز تو وہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفاتی، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ عزیز اور حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ وہی غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہی حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ میں اور آپ اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا ہوا؟ پھر نتیجہ کیا ہے؟ ان سب حجتوں کے بعد بھی اگر حق کو قبول کرنے سے وہ پھر اپنا جو ہے گھمائیں، اپنی گردن ادھر ادھر موڑیں، تو آپ ان کا معاملہ کیا کریں؟ ان کا حوالہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا۔
تو یہ جو آیت مباہلہ ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی جانب ایک فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ان کے لیے فرمائی تھیں کہ یعنی 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو. تو وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی بات کہ تم اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے، تم مسلمان ہو جاؤ اور یہ عقیدہ اپنا ترک کر دو. ظاہر اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اور اللہ کو ظاہر مسلمان بھی مانتے، تو بس یعنی ایک ہی بات میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، آخری نبی مان لو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانو اور اللہ کا بیٹا یا 3 میں سے تیسرا، یا یہ کہ جو ہے الہی صفات ماننا ترک کر دو، چھوڑ دو. تو 2 چیزیں ہو گئی تھیں. پھر تیسری چیز اب یہ بیان فرمائی کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو پھر جنگ کرو، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اسلام قبول کر لو، اور دوسری چیز تھی کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ادا کرو، ٹھیک ہے. جزیہ غالباً میں دوسری چیز بھول گئی، جزیہ ادا کرو، یعنی اپنا ایک ٹیکس دو جو معمولی سا ہوتا تھا، لیکن ایک ٹیکس دو. چھوٹے بن کے رہو گے، حکومت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا، یعنی مسلمانوں کے زیر نگرانی رہو گے، ٹھیک ہے. حاکمیت تمہاری نہیں ہوگی بلکہ محکوم بن کر رہو گے. تو یہ جزیہ ادا کرنا منظور کر لو. دوسری صورت یہ ہے، ٹھیک ہے، تم رہو تو اپنے دین پر رہو. ظاہر زبردستی تو کوئی کسی کو دین پر نہیں لا سکتا، لا اکراہ فی الدین، لیکن کیا کرو گے؟ مسلمانوں کو جزیہ دو گے، مسلمانوں کو جزیہ دو گے، کیونکہ زمین ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور زمین پر حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو زمین پر نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. تو تم چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری طریقے سے نہیں مانتے تو تمہارا کوئی حق بھی نہیں ہے کہ زمین کے نظام میں، زمین کی حکومت میں تمہارا کوئی حصہ ہو. حصہ کس کا ہوگا؟ جو پوری طریقے سے اللہ کو ماننے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. تو جو مسلمان پوری طریقے سے اللہ کو مانیں گے تو تم مسلمانوں کی کیا رہو گے؟ زیر سرپرستی رہو گے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کی حکومت اور حاکمیت ہوگی اور تم ان کے نیچے رعایا بن کر رہو گے، محکوم بن کر رہو گے. اور جب یہ دوسری صورت یہ منظور نہیں کرو تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ پھر ہم جنگ کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہی اصول آج تک بھی چلا آ رہا ہے کہ ہر حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ کفار کو دعوت دے اسلام کی. اگر نہ مانے تو پھر جزیہ کی بات کرے، اور اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہو تو تیسری بات کو تلوار ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی، یہ میزائل فیصلہ کریں گے، B-52 فیصلہ کریں گے. لیکن ایک ظاہر ہے اب چونکہ مسلمانوں کی وہ ساخت ہی نہیں ہے، وہ ان کے اندر سکت ہی نہیں ہے، وہ ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے. تو اب ظاہر یہ سب معاملات ابھی ہیں نہیں. اب امام مہدی آئیں گے، جب جو ہوگا، جو لوگ زندہ رہیں گے، اب وہ تو معاملات بہت دور کے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہی جو ہے خلیفہ وقت کو یہی قانون اور یہی اصول دیے گئے ہیں. بہرحال ہے نہیں. تو تیسری صورت یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر نصارہ نے کیا کیا تھا؟ آپس میں مشورے وغیرہ کر کے اور کچھ لوگوں کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ جو سارا ذکر ہوا موٹا موٹا، وہ جو ہم نے آپ کو قرآن مجید میں سنا بھی اور سنایا بھی، موٹی موٹی باتیں. تو اب یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو رد کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے توحید الوہیت بھی اور توحید صفاتی بھی، ٹھیک ہے، ذاتی اور صفاتی دونوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی. اور حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوا کہ نصارہ نے جزیہ دینے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، جزیہ دینے کے لیے وہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے معاملات اور معاہدے طے کرنے کے لیے کہا کہ آپ اپنے میں سے ایک کوئی امانت دار شخص کو ہمارے ساتھ آپ جو ہے بھیجیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کے امین ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ کہ ابن اسحاق نے ان کی ہے اس کی کتاب آپ کی سیرت کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی فٹ آتی ہیں، صحیح ہیں، تو وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. اور لکھا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ. اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 60 تھے جو وفد آیا تھا نجران کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے. وہ 60 سواروں پر مشتمل تھا، اور ان میں جو تھے وہ 14 سردار بھی تھے. ان کے پاس اختیارات تھے، سرداروں کے نام بھی یعنی اس میں درج کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ان ناموں کی. البتہ یہ جان لیجئے کہ ان میں سے 3 سردار جو تھے وہ زیادہ بڑے تھے، جن کے پاس ان کے مکمل اختیارات تھے. ان میں سے ایک تو کیا تھا؟ عاقب تھا، جو کہ امیر قوم تھا، یعنی قوم کا امیر تھا، اور صاحب الرائے تھا، ٹھیک ہے، یعنی
جو ہوتا ہے نا مشورہ دینے میں پیش ہو اور اس کی بات پر عمل بھی کیا جائے، اس کا مشورہ بھی صحیح ہو، تو صاحب الرائے تھا اور اسی سے مشورہ لیا جاتا تھا، اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا رہنما ان کا جو تھا وہ سید تھا، جو ان میں سے بڑا عالم تھا، اسی کے ہاتھ میں یعنی آمد و رفت کے اختیارات تھے۔ اور تیسرا رہنما ابو حارثہ بن علقمہ جو ہے وہ تھا، جو ان کا پوپ یعنی آپ کہیں کہ عالم اور امام تھا، اور ان کی جو تعلیم گاہ تھی اس کا نگران بھی تھا۔ اس کا تعلق عرب کے خاندان بکر سے تھا۔ کس سے تھا؟ عرب کے خاندان بکر سے تھا، لیکن یہ عیسائی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لیا تھا، جس کی وجہ سے رومیوں اور ان کے بادشاہوں نے اس کی بہت آؤ بھگت کی، بہت عزت و تعظیم کی، بہت ان کے نزدیک اس کی قدر و منزلت ہو گئی۔ ظاہر ہے اس نے اپنا دین چھوڑا اور دین چھوڑ کر دوسرا دین جس کا اختیار کیا، تو اس کی نگاہ میں ان کی بڑی عزت و تکریم ہو گئی۔ اور اس کے لیے پھر کیا کیے، کنیسے بھی بنائے، اور اس کے لیے بہت سارا مال دولت بھی جمع کیا، اور پھر اس کے دین میں یعنی تاکہ یہ بالکل پختہ ہو جائے، پختگی کے لیے اس کی بہت یعنی خدمت کی، بہت خدمت، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی خدمت کرنے میں۔ تو یہ شخص جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ آپ کے جو اوصاف ہیں ان سب کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے انہیں پڑھ رکھا تھا پچھلی کتابوں میں، تو اس کی وجہ سے لیکن جہالت، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جب مال و دولت ہو اور دنیا کے انسان کے اندر جب شہرت اور وجاہت سما جائے تو پھر وہ پھر اندھا بن جاتا ہے۔ تو اس نے بہرحال نصرانیت سے ہی اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اسی سے وابستہ رہا، پھر اس وجہ سے بھی کہ عیسائی اس کی بہت تعظیم بھی کرتے تھے، اور عیسائیوں کے ہاں اسے بہت زیادہ عزت ہو یعنی کہنا چاہیے کہ وجاہت بہت زیادہ اس کو حاصل تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ اپنے اسی پر قائم رہا۔ تو مزید جو ہے ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے بیان کیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینے میں آئے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت داخل ہوئے جب آپ نے نماز عصر ادا فرمائی تھی۔ انہوں نے علماء کا لباس پہن رکھا تھا، علماء کا ایک خاص لباس ہوتا تھا، آج بھی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص لباس نہیں پہنا، یہ طریقہ کار کافروں ہی کا ہی ہے کہ علماء کا خاص لباس ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء کا لباس پہن رکھا تھا۔ اور یہ لوگ بنو حارث بن کعب کے لوگوں کی طرح بہت خوبصورت تھے، یہ بنو حارث جو تھے بن کعب یہ بہت خوبصورت حسین و جمیل تھے، تو وہ لوگ بھی جو وفد آیا تھا نجران کا وہ بھی بہت خوبصورت تھے، ٹھیک ہے، جبوں اور چادروں پر مشتمل انہوں نے اپنے یعنی وہ لباس پہنے ہوئے تھے علماء کے، اور بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کے بعد اس طرح کا کوئی وفد نہیں دیکھا، یعنی اتنے وہ جاہو حشمت والے لوگ تھے، خوبصورت لباس میں، خوبصورت چہرے والے تھے۔ ہمارے زمانے میں ہو تو اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ بڑا نورانی چہرہ ہے نا، تو بڑے یعنی آپ دنیاوی لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے اگر آپ کہیں تو بڑے نورانی لوگ تھے وہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ہم نے صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد اس طرح کا کوئی وفد نہیں دیکھا۔ جب یہ آئے تو ان کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، یعنی ان کی بھی تو نماز ہوتی تھی نا، عیسائی اور یہودی بھی تو نماز پڑھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اب آپ کو نظر نہیں آتے نماز پڑھتے ہوئے، تو کیوں نظر نہیں آتے آپ کو؟ مسلمان بھی تو جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی تو نمازی نہیں ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنے نمازی اور کتنی مسجدیں ہیں، آپ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک محلے میں جہاں پر اگر میں آپ سے کم بھی بتاؤں 100 گھر ہیں تو کتنی مسجد ہوتی ہے؟ 1 یا 2 مسجد ہوتی ہے۔ 1-2 مسجد میں کتنے لوگ آئیں گے؟ آپ تصور کریں کہ مطلب کتنے نمازی ہیں ہمارے یہاں؟ تو اکثر لوگ نمازی نہیں نا، مسلمان بھی نمازی نہیں ہیں، تو اسی طریقے سے وہ بھی نمازی نہیں ہے، لیکن نماز ان کے ہاں بھی ہے۔ خیر، تو ان کے نماز کا وقت ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ لوگ آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تو ان کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا دعوہم، انہیں چھوڑ دو، ان کو کچھ نہیں کہو، یعنی ٹھیک ہے، کوئی جرا بحث نہیں کرنا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے، پڑھنے دو ان کو، مفہوم۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مشرق، ہم تو مغرب کی طرف پڑھتے ہیں نا، ہمارے الٹ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے جو ابو حارثہ بن علقمہ، عاقب بن عبد المسیح، اور یہ جو تھا آپ کا سید اہم، انہوں نے کیا کیا تھا؟ گفتگو کی تھی، اور نصرانیت میں بادشاہ کے دین پر تھے، اور باہم اختلاف کے باوجود کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا وہ کہتے تھے کہ تینوں میں سے تیسرے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی اس طرح کی باتوں سے بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں ہے اس کا کوئی کفو، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کے بارے میں ان کے پاس کیا کیا دلیلیں تھیں، کچھ آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے، ان کے پاس دلائل کیا تھے۔ ہم بھی اولیاء اللہ کے جو دلائل فٹ کرتے ہیں وہ بھی کچھ مطلب عجیب و غریب ہی ہیں، اور ہم بھی ہمارے یہاں بھی کہ آپ دیکھیں غور کریں کہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے، ہم نے اپنا کیا معیار بنا رکھا ہے نیک ہونے کے لیے۔ کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی نے دین کی کچھ چند باتیں بتا دی تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، کسی کا جنازہ پڑا تھا تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، کسی کی تعریفی کلمات کرنے والے بہت زیادہ ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کسی خانقاہ میں جا کر حاضری دے دی تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ زندگی بھر فلمی اسٹار رہا ہو، اپنے آپ کو فلمی اسٹار کہلانا پسند کرتا ہو، زندگی اس نے فلمیں بنانے میں گانا بجانے میں گزار دی، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک دن وہ چلا گیا اللہ والوں کے پاس جو آپ کے نزدیک اللہ والے ہیں، حالانکہ وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ زندگی میں بیچارے ویل چیئر پہ چل رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد فوراً کرامتیں دکھانے لگ جاتے ہیں، زندگی میں اتنا نہیں ہوتا ان کے پاس کہ اپنی ویل چیئر چھوڑ کے پاؤں پاؤں چلنے لگ جائیں، اور جیسے ہی مرتے ہیں دوسروں کی مرادیں پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے کرائٹیریاز ہیں، ہم نے معیار بنا رکھے ہیں کہ یہ ہیں اولیاء اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن عیسائیوں کے پاس جو دلیل تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ نستغفر اللہ اعوذ باللہ، کہ وہ کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتانے میں، ان کے پاس جو دلائل تھے ذرا وہ سن لیجئے۔ دلائل ان کے پاس یہ تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ظاہر اردو تھے ہی کہیں گے نا کہ تھے، تو ظاہر ان کے سامنے موجود تو نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، نابینا اور برس والوں کو اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو کیا کرتے تھے، صحت مند اچھا کر دیتے تھے، تندرست کر دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے، اور وہ غیب کی باتیں بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو، اور مٹی سے پرندے کی سی صورت بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ سارے ان کے دلائل تھے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے لیے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام از خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام جو بھی معجزہ دکھاتا ہے وہ از خود کچھ نہیں کرتا۔ یہی کیا بہت بڑی سعادت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر یہ بات ظاہر کی، ہمارے لیے یہی کافی کہ اللہ نے اس کو نشانی بنایا، اور اللہ نے اس کو نبی بنایا، اللہ نے اس کو رسول بنایا، اللہ نے اس کو کتاب دی، اللہ نے اس کو ہدایت کا منبع بنایا، ہدایت کے لیے ہمارے لیے ان کو منتخب کیا، ہمارے لیے یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنے رسولوں کو منتخب کیا، ان کا انتخاب فرمایا۔ لیکن وہ یہ سب کچھ جو ہے دیکھنے کے بعد کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ حد سے ہی آگے بڑھ جاتے تھے، اپنی حد کو بھول جاتے تھے، حد کراس کر جاتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، لوگ دیکھ لیں کہ آپ یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ایسی دستگیری اور تائید ہے کہ آپ یعنی یہ چیزیں جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کبھی مطالبے سے کبھی بغیر مطالبے کے آپ ہی ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ابن اللہ ہونے کے لیے انہوں نے اور بھی کچھ دلائل بنا رکھے تھے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کیا دلیل دیتے تھے، وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ آپ کا کوئی باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بغیر بابا کے ہوئے ہیں، آپ نے ماں کی گود میں ایسی بات کی ہے جو قرآن میں سورہ مریم میں مذکور ہے کہ انی عبداللہ انا آتی الکتاب وغیرہ جو آپ نے بیان کیا، یعنی آپ نے اپنی ماں کی گود میں ایسا فصیحانہ کلام فرمایا، آپ سے پہلے کسی انسان نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی، ماں کی گود میں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بہرحال تو اس طرح کی جو آپ نے گفتگو کی، تو اس طرح آپ سے پہلے اس طرح کی گفتگو کسی نے ماں کی گود میں نہیں کی، ایسی فصیح و بلیغ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ آپ کے تینوں میں سے ایک ہونے کے بارے میں یہ دلیل بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، ٹھیک ہے، نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مطلب جمع کی صیغے استعمال کیے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا، تو اگر اللہ ایک ہے، اگر وہ وحدہ لا شریک ہوتا تو اس طرح کہتا کہ میں نے کہا، میں نے حکم دیا، میں نے پیدا کیا اور میں نے فیصلہ کیا، لیکن الہ اللہ عیسیٰ اور مریم ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ نستغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس بات سے بہت ہی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے
جو ظالم اور کافر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی ان سب باتوں کو رد فرمایا، تردید فرمائی۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آ گئی کہ آپ ان سے مباہلہ کریں اور ان کو اس طرح سے آپ یعنی بات کریں تاکہ فیصلہ ہو جائے، تو پھر اگر وہ آپ کی بات یعنی نہ مانے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پیش کر دیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مہلت دو تاکہ ہم غور کر لیں، پھر ہم بتا دیں گے کہ آپ نے ہمیں جو دعوت دی ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا ارادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آپ کے پاس سے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور اپنے ایک ساتھی یعنی جو عاقب کے ساتھ مل کر خلوت میں غور کرنے لگے۔ تو پھر عاقب نے ان میں جو صاحب الرائے تھے انہوں نے کہا کہ اے عبد المسیح، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے گروہ نصارہ، واللہ یعنی اللہ کی قسم، تم یہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، ٹھیک ہے، نبی مرسل ہیں، وہ تمہارے نبی کے بارے میں فیصلہ کن خبریں لائے ہیں، یعنی جو فیصلہ کن خبریں ہیں تو وہ لائے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ جو قوم کسی نبی سے مباہلہ کرے تو پھر ان کا کوئی بڑا باقی نہیں بچتا اور نہ چھوٹا، ٹھیک ہے، پھر ان کے قوم کا کوئی فرد یعنی باقی نہیں بچتا۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا تو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ اگر تم اپنے دین ہی سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اپنے نبی کے بارے میں اپنی ہی بات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فدا کا امی و ابی، فدا ہو امی و ابی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداع ہو کر اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس مشورے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں، آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے لوٹ جائیں۔ ہاں، البتہ اپنے ساتھیوں میں سے اپنے پسند کے کسی ایک آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ مالی امور میں ہمارے چند باہمی اختلافات کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ آپ لوگ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو آپ نے منظور فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک سچے اور پکے امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نظریں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ یعنی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے، کسے میسر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ھذا امین ھذہ الامہ، ٹھیک ہے، یہ امین ہے اس امت کے۔ اور بخاری کی حدیث شریف میں ہے، میں نے آپ کو سنایا بھی ہے اس سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لکل امت امین و امین ھذہ الامۃ ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری شریف میں آپ حدیث شریف دیکھ سکتے ہیں اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو آپ کی گردن کو نعوذ باللہ استغفر اللہ پامال کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسی حرکت کرتا تو آنکھوں کے سامنے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو وہ مر جاتے اور جہنم میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتے، اور اگر عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکلتے تو جب یہ یہودی مرنے کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے پیارے ہو اللہ کے تو موت کی تمنا کرو، تو انہوں نے نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو مر جاتے، سارے کے سارے یہودی مر جاتے۔ اور جب یہ جو نصارہ تھے، عیسائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یعنی مباہلہ کرو، تو اگر وہ اس میں یعنی حصہ لے لیتے
یعنی اگر عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے نکلتے تو وہ اس طرح لوٹتے کہ نہ ان کا مال بچتا اور نہ ان کے اہل و عیال بچتے، یعنی سارے کے سارے وہ بھی مر جاتے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہر طرح کی فتنہ پرورش سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور اگر لوح محفوظ میں ہمارے نصیبے میں کوئی شر اور برائی لکھی ہے تو اللہ اسے خیر و بھلائی سے بدل دے، کہ بے شک اللہ بدلنے پر قادر ہے، وہ وحدہ لا شریک بادشاہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا بادشاہ ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دربار سے نہ دھتکارے اور ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ کر ہمیں اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔